پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب النحو کا سبق نمبر 31 یعنی حال کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 31 حال کا بیان۔ حال کسے کہتے ہیں، حال سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے حال کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے حال کی تعریف، حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت فاعلی یا مفعولی کو بیان کرے۔ جو اسم فاعل کی حالت فاعلی یا مفعول کی حالت مفعولی کو بیان کرے یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت فاعلی یا مفعولی کو بیان کرے اسے حال کہتے ہیں۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے جاءنی زید راکبا، یعنی زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ دیکھیے جاءنی زید، اس جملے میں فعل کون ہے؟ جاءنی فعل ہے، جاء فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے۔ زیدن کے بعد جو راکبن آ رہا ہے یہ زید کی حالت فاعلی کو بیان کر رہا ہے۔ زید آیا مگر کس حالت میں آیا؟ سوار ہو کر، سوار ہونے کی حالت میں آیا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جاءنی زید راکبا، زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ تو راکبا زید کی حالت فاعلی کو بیان کر رہا ہے، اس لیے راکبا حال ہے۔ اس مثال میں راکبا حال ہے اور یہ زیدن کی حالت فاعلی کو بیان کر رہا ہے۔ دوسری مثال ضربت زیدا مشدودا، اس کا معنی ہے میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس مثال میں مشدودا حال ہے اور یہ زید مفعول کی حالت مفعولی کو بیان کر رہا ہے۔ ضربت زیدا مشدودا میں کیونکہ ضربت میں تا ضمیر فاعل اور زیدا مفعول بھی ہے تو زیدا کی حالت کو مشدودا بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے زید کو مارا، کس حالت میں مارا؟ اس کی حالت مفعولی کیا تھی؟ مشدوداً بیان کر رہا ہے کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ تو مشدوداً کیونکہ زید کی حالت مفعولی کو بیان کر رہا ہے اس لیے حال ہے۔ نوٹ: جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں زید ذوالحال ہے، پہلی مثال میں یعنی جاءنی زید راکبا میں زید ذوالحال ہے، اور دوسری مثال ضربت زیدا مشدودا، اس مثال میں بھی زید ذوالحال ہے کیونکہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں زید ذوالحال ہے کیونکہ پہلی مثال میں اس کی حالت فاعلی اور دوسری مثال میں اس کی حالت مفعولی کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی مثال یعنی جاءنی زید راکبا، اس مثال میں زید کی حالت فاعلی کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری مثال یعنی ضربت زیدا مشدودا، اس مثال میں زید کی حالت مفعولی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دونوں مثالوں میں زید ذوالحال ہے کیونکہ اس کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ حال کے چند ضروری قواعد۔ نمبر 1، حال ہمیشہ نکرہ اور ذوالحال اکثر معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ حال یعنی جس کے وہ اسم جو کسی کی
حالت فاعلی یا مفعولی کو بیان کرے، فاعل کی حالت فاعلی یا مفعول کی حالت مفعولی کو بیان کرے، یا دونوں کی حالت فاعلی و مفعول کو بیان کرے، وہ اکثر نکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حال ہمیشہ نکرہ، اور ذوالحال یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ اکثر معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جب ایک نکرہ کی اضافت دوسرے نکرہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ نکرہ مخصوصہ کہلاتا ہے، اس میں تخصیص ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ نکرہ مخصوصہ کہلاتا ہے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ اور ذوالحال اکثر معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے یاد کر لیں۔ نمبر 2، اگر کبھی حال معرفہ ہو، قاعدہ تو یہ ہے کہ حال اکثر ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتا ہے، تو جب معرفہ حال واقع ہو تو اس وقت کیا کریں گے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر کبھی حال معرفہ ہو تو یہ نکرہ کی تعویل میں ہوگا۔ اگر کہیں معرفہ حال بن رہا ہو تو کیونکہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اس لیے اس معرفہ کو ہم نکرہ کی تعویل میں کریں گے، ٹھیک ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کبھی حال معرفہ ہو تو یہ نکرہ کی تعویل میں ہوگا، جیسے آمنت باللہ وحدہ، میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا اس حال میں کہ وہ ایک ہے۔ اس مثال میں وحدہ حال ہے جو کہ معرفہ ہے۔ وحدہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ وحد کی اضافت کی گئی ہے ضمیر کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی اضافت کسی معرفہ کی طرف ہو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ضمیر معرفہ ہے اور وحد کی اضافت اس کی طرف کی گئی ہے، اس لیے گویا کہ یہ معرفہ ہوا۔ تو یہاں پہ اس مثال میں آمنت باللہ وحدہ میں وحدہ حال بن رہا ہے، حالانکہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ تو حال نہیں بنتا، پھر کس طرح بنا آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس مثال میں وحدہ حال ہے جو کہ معرفہ ہے لیکن یہ منفردن کی تعویل میں ہے، اور منفردن نکرہ ہے، تو اب کوئی اشکال نہیں رہا کیونکہ وحدہ منفردن کی تعویل میں ہے، اسی وجہ سے وحدہ کا حال بننا درست ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ایسا معرفہ کبھی حال نہیں ہو سکتا جسے ہم نکرہ کی تعویل میں نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، جس کی تعویل ہو سکتی ہے، جس معرفہ کی تعویل ہو سکتی ہے بس وہی حال واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر ذوالحال نکرہ ہو، ذوالحال کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حال تو اکثر نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال جو ہے یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی نکرہ ہو، نکرہ مخصوصہ یا معرفہ نہ ہو، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کریں گے، یعنی حال کو ذوالحال سے پہلے لائیں گے۔ ذوالحال پہلے آتا ہے حال بعد میں، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال سے پہلے لائیں گے، جیسے جاءنی راکبن رجلن، اس مثال میں راکبن رجلن کا حال واقع ہو رہا ہے۔ جاءنی راکبن رجلن، دیکھیے اس مثال میں راکبن پہلے ہے رجلن بعد میں ہے۔ راکبن یہ رجلن سے حال ہے لیکن راکبن رجلن سے پہلے ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رجلن پہلے آئے کیونکہ یہ ذوالحال ہے، رجلن کو بعد میں اور راکبن کو پہلے کیوں لایا گیا؟ کیونکہ رجلن نکرہ ہے، اور ذوالحال جب نکرہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کر دیتے ہیں۔ کیوں مقدم کرتے ہیں؟ تاکہ یہ صفت کے مشابہ نہ ہو جائے، حالت نصبی میں صفت سے مشابہت نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح ہوتا رأیت رجلا راکبا، ٹھیک ہے، رجلا رأیت کا مفعول ہوتا اور راکبا رجلا کی صفت ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے پہچانتے کہ یہ اس موصوف صفت کی ترکیب ہے یا حال ذوالحال کی ترکیب ہے؟ کیونکہ رجلا راکبا یہ موصوف صفت بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حالت نصبی میں کیونکہ صفت سے موصوف صفت سے التباس لازم آ رہا تھا، اسی وجہ سے حال کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم حال کو مقدم کر دیں گے اب التباس نہیں ہوگا، التباس تبھی ہوگا جب کہ ہم حال کو مؤخر کریں گے، یعنی جو
اصلی صورت ہے کہ ذوالحال کو پہلے لائیں گے اور حال کو بعد میں لائیں گے، تو اس صورت میں دونوں صورت ممکن ہے کہ حال ذوالحال کی ترکیب ہو یا پھر موصوف صفت کی ترکیب ہو۔ اسی وجہ سے کیونکہ حالت نصبی میں موصوف صفت سے مشابہت ہو رہی تھی، اس سے التباس لازم آ رہا تھا، اسی وجہ سے حال کو مقدم کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کریں گے، جیسے جاءنی راکبن رجلن، اس مثال میں راکبن رجلن کا حال واقع ہو رہا ہے، اور رجلن کیونکہ نکرہ ہے اس لیے راکبن حال کو ذوالحال پر مقدم کیا گیا، یعنی پہلے لایا گیا۔ نمبر 4، حال عموماً اس میں مشتق ہوتا ہے۔ اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہوں گے، جو مصدر سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسماء مصدر سے بنائے جاتے ہیں انہیں اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ حال جو ہوتا ہے یہ اکثر عموماً اس میں مشتق ہوتا ہے، لیکن کبھی اس میں جامد بھی حال واقع ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جامد بھی حال واقع ہوتا ہے، جیسے کرّا علی اسدن، علی نے شیر کی طرح حملہ کیا، یعنی علی نے حملہ کیا اس حال میں کہ وہ شیر کی طرح تھا، تو اسدن جو ہے یہ حال ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس مثال میں اسدن حال واقع ہو رہا ہے جو کہ اس میں جامد ہے۔ اسدن مشتق نہیں ہے، کسی مصدر سے نہیں بنا، بلکہ اس میں جامد ہے۔ شیر کو کہتے ہیں اسد، تو کیونکہ اس مثال میں اسدن جو کہ اس میں جامد ہے وہ حال واقع ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اس میں جامد بھی حال واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حال عموماً اس میں مشتق ہوتا ہے لیکن کبھی اس میں جامد بھی حال واقع ہوتا ہے، جیسے کرّا علی اسدن، علی نے شیر کی طرح حملہ کیا، اس مثال میں اسدن حال واقع ہو رہا ہے جو کہ اس میں جامد ہے۔ نمبر 5، کبھی جملہ خبریہ بھی حال واقع ہوتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مفرد حال ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ حال واقع ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا، وہی جملہ حال واقع ہو سکتا ہے جو کہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح جملہ خبریہ حال واقع ہوتا ہے، جیسے رأیت الامیر وہو راکبن، میں نے امیر کو سوار ہونے کی حالت میں دیکھا۔ رأیت الامیر، میں نے امیر کو دیکھا، وہو راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں دیکھیے وہو راکبن، ہوا راکبن یہ مکمل جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، یہ حال واقع ہو رہا ہے امیر سے، امیر ذوالحال ہے، وہو راکبن مکمل جملہ اس سے حال ہے، تو معلوم ہوا کہ جملہ خبریہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، جب جملہ حال بن رہا ہو تو اس صورت میں حال اور ذوالحال کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک رابطے کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ کبھی جملہ خبریہ حال واقع ہو سکتا ہے، تو اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر جملہ خبریہ حال واقع ہو تو اس وقت کیا کریں گے۔ جب جملہ حال بن رہا ہو تو اس صورت میں حال اور ذوالحال کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جملہ جو ہے یہ بے نیاز ہوتا ہے، یہ قائم بنفسہ ہی ہوتا ہے، وہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو ذوالحال سے متعلق کرنے کے لیے ایک رابطے کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب جملہ حال بن رہا ہو تو اس صورت میں حال اور ذوالحال کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جملہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک رابطے کا ہونا ضروری ہے، اور یہ رابطہ واو یا ضمیر یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے واو بھی استعمال ہوتا ہے، ضمیر بھی استعمال ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واو اور ضمیر دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں جیسے لا تضرب الرجل وهو مظلوم، آدمی کو نہ مار اس حال میں کہ وہ مظلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں تعلق کے لیے واو اور ضمیر دونوں موجود ہیں، واو موجود ہے، اس کے بعد ہوا ضمیر بھی موجود ہے، لا تضرب الرجل وهو مظلوم، اس مثال میں واو بھی موجود ہے، ضمیر بھی موجود ہے، تعلق کے لیے دونوں موجود ہیں۔ دوسری مثال، اور کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، اس کا معنی ہے میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔
اس مثال میں تعلق پیدا کرنے کے لیے واو موجود ہے، کنتو نبیًا و آدم بین الماء والتین. یہاں پہ واو جو ہے یہ ربط پیدا کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس مثال میں تعلق پیدا کرنے کے لیے واو موجود ہے. اور تیسری مثال دے رہے ہیں ضربت زیدن ہوا قائم. اس مثال میں ہوا تعلق پیدا کرنے کے لیے موجود ہے. کل 3 مثال پیش کیا گیا. پہلی مثال جو ہے اس میں واو اور ضمیر دونوں موجود ہیں. دوسری مثال میں صرف واو موجود ہے. تیسری مثال میں صرف ضمیر موجود ہے. لا تضرب الرجل وهو مظلوم، اس میں واو اور ضمیر دونوں موجود ہیں. دوسری مثال کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، اس مثال میں صرف واو رابطے کے لیے موجود ہے. اور تیسری مثال ضربت زیدن ہوا قائم، اس مثال میں ضمیر رابطے کے لیے موجود ہے. ہوا قائم میں جو ضمیر ہے یہ رابطے کے لیے ہے. نمبر 7، قاعدہ نمبر 7 ہے حال کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ اسمیہ. اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ کبھی جملہ خبریہ حال واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جملہ خبریہ میں جملہ فعلیہ بھی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے. جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حال کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ اسمیہ. اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور ماضی ہو، فعلیہ کی پھر 2 صورت بنتی ہے، ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور ماضی ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی مثبت ہو، فعل ماضی مثبت ہو تو اس کے شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے. منفی کے شروع میں کبھی بھی قد نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جملہ حال بن رہا ہو یا نہ بن رہا ہو. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ جو جملہ فعلیہ منفی ہوگا، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ماضی منفی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف نفی ہوگا، نفی کے لیے ما وغیرہ کچھ نہ کچھ موجود ہوگا. اور جو بھی حرف نفی ہے وہ صدارت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی شروع میں آنے کا تقاضا کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ شروع میں ہو. اور قد بھی، لفظ قد جو ہے یہ بھی شروع میں آنے کا تقاضا کرتا ہے. تو ایک ساتھ میں دونوں نہیں آ سکتے. اسی وجہ سے ماضی منفی میں کبھی بھی قد داخل نہیں ہو سکتا. ماضی مثبت پر ہی قد کا دخول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور ماضی ہو، ماضی سے مراد ماضی مثبت ہو، تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے. اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جیسے جاء المصلی وقد قامت الصلاۃ، نمازی آیا اس حال میں کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی. تو اس مثال میں دیکھیے قد قامت الصلاۃ، قامت الصلاۃ یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. قامت یہ فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جملہ المصلی سے حال بن رہا ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں قد لایا گیا. کیونکہ جب فعل ماضی حال واقع ہو تو اس کے شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے. جیسے جاء المصلی وقد قامت الصلاۃ، نمازی آیا اس حال میں کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی. قاعدہ نمبر 8، اگر حال مضارع ہو، کیونکہ سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال جملہ بھی واقع ہو جاتا ہے، یعنی جملہ بھی حال واقع ہوتا ہے. تو جملہ میں پھر جملہ خبریہ جو ہے، جملہ میں اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ جملہ خبریہ کبھی حال واقع ہوتا ہے. پھر جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ بھی حال واقع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی کبھی حال واقع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کبھی حال واقع ہوتا ہے، کبھی فعل مضارع حال واقع ہوتا ہے. اگر فعل ماضی حال ہو تو اس وقت شروع میں قد کا لانا ضروری ہے. اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر حال مضارع ہو اور مثبت ہو تو اس میں صرف ضمیر کافی ہے، یعنی صرف ضمیر لے آئیں تب بھی کافی ہے. اور ضمیر ہو واو ہو تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. جب ضمیر کافی ہے دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، ضمیر اور واو دونوں آ بھی سکتے ہیں. جیسے ذهب السارق یرکب، چور گیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو اس مثال میں السارق جو کہ فاعل ہے یہ ذوالحال ہے. یرکب جو کہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل یہ رابطے کے لیے ہے. ذهب السارق یرکب، چور گیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ٹھیک ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر حال مضارع ہو اور مثبت ہو تو اس میں صرف ضمیر کافی ہے.
اگر مضارع مثبت نہ ہو بلکہ منفی ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح ماضی منفی ہو، تو ان دو صورتوں میں یعنی منفی کی صورت میں ضمیر بھی لا سکتے ہیں، واو بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر مضارع منفی ہو صرف ضمیر کافی نہیں ہوگی، جو سمجھ میں آ رہا ہے، اگر مضارع منفی ہو صرف ضمیر نہیں، ضمیر اور واو دونوں کو ایک ساتھ میں لانا ہوگا، ٹھیک ہے، صرف ضمیر پہ اکتفا نہیں کر سکتے۔ خیر، نمبر 8، اگر حال مضارع ہو اور مثبت ہو تو اس میں صرف ضمیر کافی ہے، جیسے ذهب السارق یرکب، چور گیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ نمبر 9، کبھی کبھی حال کا عامل حذف کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی سے مراد جب قرینہ ہو، بغیر قرینے کے کبھی بھی حال کے عامل کو حذف نہیں کر سکتے۔ اگر قرینہ ہو، چاہے قرینہ حالیہ ہو یا مقالیہ، ٹھیک ہے، یعنی قرینہ موجود ہو تو حال کے عامل کو حذف کر سکتے ہیں، اگر قرینہ موجود نہیں ہے تو حال کے عامل کو حذف نہیں کر سکتے۔ اسی کو یہاں انہوں نے کبھی کبھی سے تعبیر کیا۔ کبھی کبھی حال کا عامل حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے راشدن مہدیجن، اصل میں سر راشدن مہدیجن تھا۔ جب مسافر سفر کرتا ہے تو عام طور پر دعائیہ کے کلمہ کہا جاتا ہے راشدن مہدیجن۔ راشد کا معنی ہے راہ یافت یعنی راستہ پانے والا، اور مہدیجن کا معنی ہے راستہ جسے راستہ دکھایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تو جا، تو سفر کر اس حال میں کہ تو راہ پانے والا ہو، اور راہ پانے والا ہو تقریباً ہم معنی ہے، ٹھیک ہے، دونوں مترادف ہیں گویا کہ۔ خیر، راشد جو ہے، راشد کا معنی ہوتا ہے خود سے راہ پانا، خود سے راستہ اختیار کرنا، راہ پا لینا، اور مہدین کا معنی ہے کیا؟ دوسرے کے دکھانے سے راہ پانا، ٹھیک ہے۔ راشدن اصل دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی چاہے دوسرے کے دکھانے کی وجہ سے راستہ پایا ہو یا خود سے پایا ہو، دونوں کے لیے راشد استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو راشدن استعمال ہوا ہے یہ دوسرے معنی کے لحاظ سے، یعنی جو خود سے راستہ پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مہدین کا معنی جسے راہ دکھایا گیا ہو۔ خیر، جیسے راشدن مہدیجن اصل میں سر راشدن مہدیجن تھا، پھر حال کے عامل سر کو حذف کر دیا گیا، یعنی تو سفر کر، تو سیر کر اس حال میں کہ تو راہ پانے والا ہو، یعنی مراد کو پانے والا ہو، یہ سمجھے۔ نمبر 10، اگر حال مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ذوالحال سے مطابقت ضروری ہے۔ اگر حال مفرد ہو، مفرد ہو سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ مفرد کئی چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے، کبھی مفرد کہا جاتا ہے جمع کے مقابل میں، کبھی مفرد کہا جاتا ہے تثنیہ کے مقابل میں، یعنی مفرد ہو تثنیہ نہ ہو، مفرد ہو جمع نہ ہو، کبھی مفرد کہا جاتا ہے مضاف کے مقابل میں، یعنی مفرد ہو مضاف نہ ہو، اور کبھی مفرد کہا جاتا ہے جملے کے مقابل میں، یعنی مفرد ہو جملہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا اگر حال مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں ذوالحال سے مطابقت ضروری ہے۔ یہاں مفرد سے مراد جملے کے مقابل میں جو مفرد کہا جاتا ہے وہ ہے، یعنی مفرد ہو جملہ نہ ہو، چاہے تثنیہ جمع وغیرہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر حال مفرد ہو تو واحد تثنیہ اور جمع اور تذکیر و تانیث میں ذوالحال سے مطابقت ضروری ہے، جیسے جاء زیدن راکبن، کیونکہ زیدن سے حال واقع ہو رہا ہے راکبن، اور راکبن مفرد ہے جملہ نہیں ہے، اس لیے راکبن زید کے مطابق ہے، راکبن اور زید میں مطابقت ہے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور تذکیر و تانیث ہونے میں مطابقت موجود ہے۔ دیکھیے زید بھی مفرد ہے، راکبن بھی مفرد ہے، زید بھی مذکر ہے، راکبن بھی مذکر ہے۔ دوسری مثال ہے جاء الرجلان راکبین، اس مثال میں راکبین مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے، اسی وجہ سے کیونکہ ذوالحال تثنیہ ہے اسی وجہ سے حال بھی تثنیہ ہے، ذوالحال مذکر ہے حال بھی مذکر ہے۔ جاء الرجلان راکبین، جاءت المرأتان راکبتین، کیونکہ ذوالحال مؤنث ہے حال بھی مؤنث، ذوالحال تثنیہ ہے حال بھی تثنیہ۔ الحاصل یہ کہ اگر
حال مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو ذوالحال اور حال میں واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے۔ نمبر 11، اگر جملہ خبریہ درمیان کلام یا آخر کلام میں معرفہ کے بعد ہو تو وہ حال واقع ہوگا۔ اگر جملہ خبریہ درمیان کلام میں یا آخر کلام میں معرفہ کے بعد آ جائے، معرفہ ہو اس کے بعد جملہ خبریہ ہو، تو عام طور پر وہ جملہ خبریہ حال واقع ہوتا ہے۔ جیسے رجع القائد ہوا منصور، قائد لوٹا اس حال میں کہ وہ کامیاب تھا۔ تو اس مثال میں دیکھیں رجع القائد، القائد یہ معرفہ ہے کیونکہ معرب باللام ہے، معرفہ ہے۔ ہوا منصور یہ جملہ خبریہ ہے جو کہ معرفہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، اس لیے ہوا منصور القائد سے حال ہے۔ اگر جملہ خبریہ درمیان کلام یا آخر کلام میں معرفہ کے بعد واقع ہو تو وہ حال واقع ہوگا، جیسے رجع القائد ہوا منصور، قائد لوٹا اس حال میں کہ وہ کامیاب تھا۔ نمبر 12، من بیانیہ سے پہلے کوئی اسم معرفہ ہو تو وہ ذوالحال اور من بیانیہ اپنے مدخول سے مل کر حال بنے گا، جیسے فاجتنبوا من الرجس، فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ بیان کر رہے ہیں کہ من بیانے سے پہلے اگر کوئی اسم معرفہ ہو، یعنی من بیانے سے پہلے کوئی معرفہ اسم ہو تو وہ ذوالحال، جو معرفہ اسم ہے وہ ذوالحال بنے گا، اور من بیانیہ اپنے مدخول سے مل کر حال بنے گا۔ من بیانیہ سے پہلے جو معرفہ اسم ہے وہ ذوالحال بنے گا، من بیانیہ اپنے مدخول سے مل کے، یعنی جس میں وہ داخل ہوا ہے اس سے مل کے حال بنے گا۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ دیکھیے الرجس معرفہ ہے، من جو یہاں پہ ہے بیان کے لیے ہے۔ من کئی معانی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، من ابتدا کے لیے ہے، بیان کے لیے ہے، زائدہ ہے۔ یہ اس من کی بات ہو رہی ہے جو بیان کے لیے ہو، یعنی من بیانیہ اگر معرفہ کے بعد واقع ہو تو وہ معرفہ ذوالحال ہوگا، اور من بیانیہ اپنے مدخول سے مل کر حال ہوگا۔ اس کے علاوہ جو من ابتدا کے لیے ہوتا ہے یا زائد ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو الرجس یہ ذوالحال ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، من بیان سے پہلے واقع ہے اس لیے ذوالحال ہے۔ من بیانیہ اپنے مدخول سے مل کر کے حال واقع ہے، یعنی تم ناپاکی سے بچو۔ ناپاکی سے مراد کیا؟ یعنی بھوتوں سے بچو، اوثان بھوتوں سے بچو۔ اس مثال میں الرجس ذوالحال اور من الاوثان حال ہے، ٹھیک ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان میں الرجس ذوالحال ہے، من الاوثان حال ہے۔ نمبر 13، وحدہ کا لفظ جہاں بھی آئے گا حال ہی بنے گا۔ جہاں پر بھی لفظ وحدہ آئے گا وہ حال ہی بنے گا، جیسے نعبد اللہ وحدہ، تو یہاں پہ بھی وحدہ حال ہے جو کہ منفردن کی تعویل میں ہے۔ الحاصل یہ کہ حال اس اسم کو کہتے جو فاعل یا مفعول کی حالت فاعلی یا مفعولی کو بیان کرے، فاعل یا مفعول میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی حالت فاعلی یا مفعولی کو بیان کرے، ٹھیک ہے۔ حال اکثر معرفہ حال اکثر نکرہ ہوتا ہے، یعنی حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال جو ہے یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حال یا تو مفرد واقع ہوتا ہے یا جملہ واقع ہوتا ہے۔ پھر مفرد میں یا تو اس میں مشتق واقع ہوتا ہے یا اس میں جامد، یعنی اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حال اس میں مشتق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس میں جامد بھی ہو جاتا ہے حال واقع۔ اور اس میں مشتق، اس میں عام طور پر تو حال اس میں مشتق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس میں جامد ہو جاتا ہے، جیسے قرّ علی اسدًا مثال پڑھ چکے۔ اس طرح اگر حال جملہ واقع ہو تو جملہ کون سا جملہ واقع ہوگا؟ جملہ خبریہ، یعنی جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا، صرف جملہ خبریہ ہی حال واقع ہوگا۔ اور جملہ خبریہ میں دو قسم ہے، اسمیہ فعلیہ، تو دونوں حال واقع ہوتے ہیں، کبھی جملہ اسمیہ حال واقع ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ حال واقع ہوتا ہے۔ اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو تو اس کے شروع میں واو اور ضمیر، ٹھیک ہے، دونوں آ سکتے ہیں، یعنی جب جملہ حال بن رہا ہو تو رابطے کے لیے واو یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہوں۔ جملہ اسمیہ ہو تو دونوں آ سکتے ہیں،
اور جملہ فعلیہ ہو اگر فعل ماضی ہو تو اس کے شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر فعل مضارع ہو تو صرف ضمیر کافی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی غلطی ملے تو اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آئیں بائیں شائیں کرتا بلا وجہ اپنے موقف پر اڑتا نہیں پائیں گے، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔